ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، بھائیوں، آج ربیع الاول کی 11 تاریخ ہے. کل 12 ربیع الاول ہوگی. اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ کل کا دن جو ہے اگرچہ صحیح قول کے مطابق 12 ربیع الاول پیدائش کا دن نہیں ہے. تحقیقی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ پیدا نہیں ہوئے. ہاں، 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی ہے، اللہ کو پیارے ہوئے ہیں. اس پر سب کا اتفاق ہے. وفات پر آپ کی پیدائش صحیح قول کے مطابق، مختلف اقوال ہیں، صحیح قول کے مطابق آج ربیع الاول کو ولادت ہوئی ہے. اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ لگانا چاہیے کہ دین اسلام میں دنوں کی کوئی اہمیت نہیں. فلاں دن کو پیدا ہوا، فلاں دن کو فوت ہوا، ان کی کوئی اہمیت نہیں. اگر ان دنوں کی اہمیت ہوتی، برتھ ڈے جسے کہا جاتا ہے، اگر ان کی اہمیت ہوتی تو پھر ان دنوں میں اختلاف بھی نہ ہوتا، کیونکہ صحابہ کرام کو تو پتہ تھا. لیکن صحابہ کرام نے بھی دن نہیں منایا اور نہ ہی اس کو انہوں نے یاد رکھا. اس لیے پھر آگے چل کر محدثین کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ کون سا دن آپ کی ولادت کا ہے. ہاں، یوں ہم کہیں جس دن آپ پیدا ہوئے، جس مہینے میں آپ تشریف لائے، وہ دن، وہ مہینہ، وہ سال، وہ زمانہ، وہ گھڑی، وہ ساتھ مبارک ہی مبارک ہے. اور جب آپ پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے
اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں ہے، تو فرماتی ہیں کہ جب میں باہر نکلتی تھی، اگر کسی پتھر پر میرا پیر آ جاتا تو پتھر موم ہو جاتا تھا، نرم ہو جاتا تھا۔ جب پانی بھرنے جاتی تھی کنویں سے، تو جب میں پانی بھرتی تھی تو میرے لیے پانی اوپر آ جاتا تھا، اور جب میں چلتی تھی دھوپ ہوتی تھی تو بادل میرے اوپر آ کر سایہ کر لیتے تھے۔ اور فرماتی ہیں کہ مجھے خواب میں ہاجرہ آسیہ علیہم السلام مجھے آ کر سلام کیا کرتی تھی، مبارک دیا کرتی تھی۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو خود اما آمنہ فرماتی ہیں، اور ایک اور عورت بھی وہاں پر اس کمرے میں موجود تھی جس کا نام فاطمہ ہے، غالباً فاطمہ بنت عبداللہ۔ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ہمارا کمرہ جو تھا وہ روشنی کے ساتھ چمک اٹھا، اور خوشبوئیں آنا شروع ہو گئیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ سجدے میں تشریف لے گئے۔ حالانکہ وہ عمر جو ہوتی ہے بالکل ابھی تو ایک دن کے بھی نہیں ہوئے تھے، آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اچانک آپ غائب ہو جاتے ہیں۔ اما آمنہ پریشان ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا کہاں گیا؟ کمرے میں دھند سی اندھیرا سا چھا جاتا ہے، اور پھر آپ کو لے جایا جاتا اوپر، اور آواز آتی ہے فطوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، کہ میرے حبیب کو سیر کراؤ مشرق کی، مغرب کی، شمال کی، جنوب کی، اور تمام انبیاء اور رسولوں کے جتنے بھی اخلاق، آداب، اوصاف ہیں وہ اکیلے میرے حبیب میں رکھ۔ اور پھر ہر ایک نے تعریف کی، ہر ایک نے آپ کی تعریف کی کہ اتنا حسین و جمیل، اتنا پیارا، اللہ نے آپ پر حسن کو مکمل کر دیا، کیونکہ آپ آخری نبی تھے۔ ابھی میرے یہ ذہن میں آیا کہ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اگر آپ پر حسن مکمل نہ ہو تو پھر ختم نبوت نہیں ہو سکتی۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو مکمل فرما دیا، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں۔ اس لیے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے پورے حسن کو ظاہر نہیں فرمایا۔ لم یظہر لنا حسن خلقہ، آپ کے پورے حسن کو ہمارے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ کیوں؟ لأنہ لو اظہر حسنہ لما طاقت اعیننا حسنہ رؤیتہ، اگر اللہ تعالی آپ کے پورے حسن و جمال کو ظاہر فرما دیتے تو پھر ہماری یہ آنکھیں آپ کا دیدار ہی نہ کر سکتی۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسین و جمیل اور خوبصورت بنایا ہے۔ روایات میں آتا ہے مکہ میں ایک راہب تجارت کی نیت سے رہ رہا تھا۔ جس رات جس گھڑی آپ کی پیدائش ہوئی تو اس نے یہ کہا کہ اس رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، اس لیے تحقیق کرو کہ بچہ کس گھر میں پیدا ہوا ہے، اور یہ بھی تحقیق کرو کہ اس کے دو کندھوں کے درمیان کوئی نشانی بھی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ عبد المطلب کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد، ابھی محمد تو نہیں رکھا گیا، 7 دن کے بعد نام رکھا گیا، 7 دن کے بعد آپ کا عقیقہ کیا گیا تھا۔
تمہارا بچہ پیدا ہوا، تحقیق کی گئی۔ وہ راہب اس گھر میں آیا اور اس نے آ کر جب پیچھے نشانی دیکھی، علامت دیکھی، تو دو کندھوں کے درمیان ابھری ہوئی جگہ تھی جو کہ مہر نبوت تھی۔ جیسے ہی اس نے اس کو دیکھا تو وہیں پہ ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو اس نے یہ کہا کہ آج سے بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو کنگرا کسرا کے اندر 14 کنگرے تھے، وہ ٹوٹ کر گر گئے، اور جو 1000 سال سے مسلسل آگ جل رہی تھی آتش کدہ میں، بت خانے میں، تو اس رات وہ اچانک آگ بھی بجھ گئی، حالانکہ وہاں پر کوئی بھی بجھانے والا نہیں تھا۔ یہ اللہ کے نبی کی، حبیب کی تخلیق ہو رہی ہے، اور سارے کے سارے بت جو تھے وہ گر کر ٹوٹ گئے، اور بتوں سے خود آواز آئی کہ آج سے ہمارا زمانہ ختم، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ میں آج مطالعہ کر رہا تھا سیرت کی کتاب میں، عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا آپ کی پیدائش سے پہلے۔ خواب یہ دیکھتا ہے کہ ایک لمبی زنجیر اس سے پھیلتی ہے جو اوپر تک جاتی ہے اور نیچے زمین تک جاتی ہے، اور مشرق اور مغرب کی طرف پھیل جاتی ہے وہ زنجیر۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ زنجیر ایک درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اس کی ڈھیر ساری شاخیں ہیں، اور بہت سارے لوگ مشرق اور مغرب کے اس کے ساتھ، اس کی شاخوں کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ قریش کے لپٹے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ قریش کے اس کو کاٹنا چاہتے ہیں، اس کی شاخوں کو، لیکن ایک حسین و جمیل خوبصورت نوجوان آگے بڑھتا ہے اور ان کو پیچھے کر دیتا ہے۔ بعد میں جب اس کی تعبیر پوچھی تو تعبیر دینے والوں نے یہ تعبیر دی کہ آپ کے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جس کی حکومت ہوگی، مشرق و مغرب سارے لوگ اس کے پیروکار ہوں گے، اور اس کا دین ہر ایک پر غالب ہوتا جائے گا۔ 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا، اور آپ کا نام عبد المطلب نے محمد رکھا، کیونکہ آپ کے والد محترم تو فوت ہو چکے تھے، آپ کی پیدائش سے پہلے یتیم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ اما آمنہ کو یہ بتایا گیا غالباً خواب میں کہ اس کا نام محمد رکھنا، اور ایک روایت میں کہ اس کا نام احمد رکھنا۔ پوچھا گیا کہ اس کا نام محمد کیوں رکھا، تو عبد المطلب نے کہا کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے عجیب و غریب چیزیں دیکھی، اس لیے پھر میں نے اس کا نام ایسا رکھا کہ ہر ایک آدمی اس کی تعریف کرے۔ اس لیے پھر اپنے بھی، بیگانے بھی، مسلم بھی، غیر مسلم بھی، چھوٹے بڑے سارے کے سارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے۔ گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھ پہ اٹھا لے، دولت کونین کو دامن میں چھپا لے، پھر کالکا پر شاخ سے پوچھے کہ تو کیا لے، تو نالین محمد کو 2 آنکھوں سے لگا۔ یہ کافر شاعر گزرا ہے، ہندو شاعر گزرا ہے، اس نے آپ کی مدح میں، آپ کی تعریف میں یہ اشعار کہے تھے کہ نالین محمد کو 2 آنکھوں سے لگا لے۔ نالین جوتے مبارک، ان کی یہ فضیلت ہے، تو خود ذات پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فضیلت اور کیا عظمت ہوگی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اشعار کہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف حسان کی آنکھ نے نہیں بلکہ دنیا کی کسی آنکھ نے ہی نہیں دیکھا، اس لیے کہ ایسا حسین اللہ تعالی نے پیدا کیا ہی نہیں تھا۔
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور سب سے زیادہ جمیل خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خلقت مبرئا من کل عیب، تمام عیبوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک صاف پیدا کیا. یوں معلوم ہوتا تھا آپ کی تخلیق کو جیسے آپ کہتے گئے یا اللہ مجھے ایسا بنائیے، میرا سر مبارک ایسا ہو، میری آنکھیں ایسی ہوں، میرا ناک ایسا ہو، میرا چہرہ ایسا ہو، میرے ہاتھ ایسے ہو، میرا پورا وجود ایسا ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بناتے گئے. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے، علماء لکھا ہے کہ اگر آپ شیشہ اٹھا کر اس میں اپنی ذات میں، اپنے وجود میں کوئی عیب نکالنا چاہتے تو بھی آپ کو عیب نظر نہ آتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر کسی عیب کے پیدا فرمایا. ولیدہ طاہر مطہر، پاک صاف. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عموماً اس کے اوپر وہ آپ جانتے ہیں گندگی سی ہوتی ہے، لیکن آپ کے بارے میں روایات میں آتا ہے ولیدہ طاہر، صاف پاک صاف شفاف پیدا کیے گئے. اور ولیدہ مختوم، اللہ کی طرف سے آپ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے. کوئی ایک ذرہ بھی آپ کے جسم مبارک پر، آپ کے وجود پر ایک ذرہ بھی غلاظت گندگی نہیں تھی، بالکل پاک صاف بغیر کسی عیب کے آپ کو پیدا کیا گیا. ایسا حسین و جمیل اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا. روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدھا حسن جو ہے وہ ساری انسانیت کو دیا، اور بقیہ آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا. پیچھے کیا رہ گیا؟ آدھا حسن تو ساری انسانیت کو، اور آدھا حسن کی بات کر رہا ہوں. آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو، کہ جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو دیکھتی رہ گئی اور ادھر اپنی انگلیاں انہوں نے چھری کے ساتھ کاٹ دی تھی. زلیخا نے کہا تھا کہ یہ تو میرے پاس رہتا تھا، میں نے تو آج تک ایسا کچھ نہیں کیا، اور الٹا مجھے آپ تانے دیتی تھی. آپ اپنا ذرا خیال کرو، تم نے کیا کیا؟ میں تو پھر بھی ہوش و حواس میں ہوں. جب انہوں نے دیکھا تھا تو یہ کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ یہ تو ملک کریم، کوئی فرشتہ لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستثنا. آپ کو اللہ نے جمال عطا فرمایا تھا. جمال کیا ہوتا ہے؟ جمیل ہونا. جمال کیا ہوتا ہے؟ جمال ایسا ہوتا ہے وسیم قسیم. وسیم کا معنی خوبصورت، اور قسیم کا معنی ہے کہ ادھر سے دیکھو تو بھی خوبصورت، ادھر سے دیکھو تو بھی خوبصورت، ادھر سے دیکھو تو بھی خوبصورت. جس زاویے سے، جس سمت سے ہم دیکھیں ادھر سے خوبصورتی ہی خوبصورتی. اور ہر ایک آپ کا حسن و جمال، آپ کا وجود، آپ کا جسم لوگوں کے دلوں کو موہ لیتا ہے. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ لوگوں نے، عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ دی تھی. اگر میرے حبیب کے حسن و جمال کو دیکھتی تو وہ اپنے دلوں کو کاٹ دیتی. اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ لیجیے کہ آپ کی ایک سنت پر مر مٹتے تھے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، شاہ روم کے دربار میں ہیں، یہ شاہ ایران کے دربار میں ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، مذاکرات کی سٹیج ہے. کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ نیچے گر جاتا ہے تو نیچے جھک کر اس لقمے کو اٹھانے لگتے ہیں. ساتھ بہنے والے آدمی نے کونی سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ شاہ ایران کے وہ جو وزیر اعظم ہاؤس کہہ لیں اس میں آپ بیٹھے ہو، لوگ کیا کہیں گے. حذیفہ بن یمان نے جو الفاظ فرمائے تھے، میرے عزیز بھائیوں ہمارے لیے یہ پیغام ہے. انہوں نے فرمایا تھا اترک سنت حبیبی لہؤلاء ہمکا، کیا میں اپنے پیارے حبیب کی سنت جو مبارک طریقہ ہے ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دو؟ آپ کا مبارک طریقہ کیا ہے؟ آپ کا فرمان ہے کہ جب لقمہ کھاتے ہوئے نیچے گر جائے
اگر وہ ناپاک نہیں ہوا، مٹی کے ساتھ آلودہ نہیں ہوا، تو اس کو اٹھاؤ، صاف کرو اور اس کو کھا لو۔ یہ پیارے حبیب کی سنت ہے۔ آج ہم بھی اس سنت پر ہمارا بھی عمل نہیں ہے، حقیقت یہی ہے۔ تو حذیفہ بن یمان نے کہا کہ یہ تو میرے حبیب کی سنت ہے، ان آمکوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کا طریقہ چھوڑ دوں؟ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے پیغام ہے، ہمارے لیے میسج ہے۔ آپ کا مبارک طریقہ ہے کہ ہاتھ سے کھاؤ، کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لو، لیکن آج اس کو بھی ہم انگلیوں کے چاٹنے کو بھی ہم معیوب عیب سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میرے عزیزوں، لوگوں کو تو کہنا ہی کہنا ہے، لوگوں کو چھوڑو، ہمارا حبیب اس سے راضی ہو جائے گا، ہمارا اللہ اور ہمارا رسول ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہم سے پیار کرے، تو اس کا طریقہ خود قرآن میں بتایا گیا۔ آپ نے فرمایا میری اتباع کرو، میری سنتوں کی اتباع کرو، میرے طریقوں کی اتباع کرو۔ آپ کے جو مبارک طریقے، وہ ہمیں آپ طریقے دے کر گئے تھے، اپنی سنتیں دے کر دے۔ آپ کی سنتوں کی تشریح صحابہ کرام نے کی تھی۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ والجماعت نہیں کہنا چاہیے، واجماعت کہنا چاہیے، یہ غلطی ہے۔ دیکھیے میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا کا معنی شروع میں جو لفظ کا معنی نہیں، الہ اس کے اوپر کوئی الف لام نہیں ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہو؟ لا الہ کا معنی کہ کوئی معبود نہیں، معبودان حق معبودان باطلہ کوئی ایک بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اس میں سارے معبود آ گئے، الہ کے اندر سارے معبود آ گئے، گویا یہ جنس ہے۔ اور آگے جب فرمایا الا اللہ، مگر اللہ، یہ لفظ اللہ جس کے اوپر الف لام آ گئی۔ اور یہ لفظ اللہ ایک ذات کو کہتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا مشکل کشا ہے، جو ہمارا حاجت روا ہے، ہماری بگڑی بنانے والا، رزق دینے والا، صحت اور بیماری سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اللہ، کہ کوئی ایک بھی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ، اکیلا اللہ، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ اب یہ جب مثال ہمارے سامنے ہوگی، یہ تحقیق جب ہمارے سامنے ہوگی، تو اب اہل سنتی والجماعت، اگر الف لام کے بغیر جماعت ہو تو کوئی بھی جماعت ہو سکتی ہے، لیکن جب کہا آل جماعت، جب شروع میں الف لام ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک خاص جماعت ہے، اور وہ کون سی؟ وہ ہے صحابہ کرام کی جماعت، اور باقی بہت ساری جماعتیں، لیکن ہمارے لیے وہ معیار نہیں، ہمارے لیے صحابہ کی جماعت جو ایک مخصوص ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے منتخب فرمایا، چناؤ کیا، وہ ہمارے لیے معیار ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے۔ الناس، یہاں پر الناس، ناس کے اوپر الف لام ہے، اور اس سے مخصوص لوگ وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ تو اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اور اس مبارک طریقے کی تشریح صحابہ نے کی، اور اس سے ہٹ کے جو تشریح کرے گا، صحابہ کرام سے ہٹ کر جو تشریح کرے گا، تفسیر کرے گا، وہ کوئی قابل قبول نہیں۔ تو میرے عزیزوں، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تخلیق ہوتی ہے تو ہر ایک تعریف کرتا ہے، ہر ایک نے تعریف کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے تعریف کی، آفاقہا گردیدام، بہرے بتا ورزیدام، بسیار خوبہ دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں دنیا گھوما ہوں، دنیا میں نے گھوم ماری، لیکن اور بہت سے لوگوں کو دیکھا، لیکن جو حسن و جمال پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن تو چیزیں دیگری، وہ کسی ایک میں بھی نہیں پایا جاتا۔ اس لیے ہمارے بزرگ اکابر نے فرمایا مختصراً بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر،
کہ اللہ تعالی کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے تو وہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کیا. ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ جب اللہ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مراتب ہیں، آپ کی جو درجات ہیں، وہ ایسا نہیں کہ بس ایک دفعہ آپ کو دے دیے گئے اور بس اب ختم، ایسی بات نہیں، بلکہ آپ کے درجات، آپ کے مراتب وہ ہر لمحہ ہر سیکنڈ وہ بلند و بالا ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں. ہر لمحہ ہر سیکنڈ آپ کے درجات بلند و بالا ہو رہے ہیں، آپ کی عظمت بلند و بالا ہو رہی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا تو اب ہماری یہ تقریریں کرنا، ہماری تعریفیں کرنا، گویا کہ وہ تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا. قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس سے پہلے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں. آگے مومنوں کو حکم دیا کہ اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما. مومنوں کو دو باتوں کا حکم دیا، ایک تو درود بھیجو اور دوسرا سلام. صحابہ نے آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ سلام کرنے کا تو ہمیں طریقہ آتا ہے کہ جب آپ سے ملیں گے تو السلام علیکم کہیں گے، یا رسول اللہ کیف الصلاۃ، یہ درود ہم کیسے آپ پر بھیجیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد، پورا درود شریف آ گیا کہ تم کہو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیے، رحمت بھیجیے. اب یہاں پر ذرا غور کرنا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو صلو علیہ، کہ تم بھی نبی پر درود بھیجو. لیکن اللہ کے نبی نے جو ہمیں درود سکھلایا وہ کیسے؟ اللہم صلی علی محمد. ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے. ہم تو درود نہیں بھیج رہے نا، ہم تو رحمت نہیں بھیج رہے، بلکہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، رحمت بھیجیے. اس کا جواب زبردست اور بھی جواب ہے، ہمارا دامن رحمت سے خالی ہے. ہماری وہ اوقات کہاں، ہم تو گندگی سے بھرے ہوئے ہیں، ہم تو گندے انسان ہیں، ہماری رحمت دامن میں رحمت کہاں ہے؟ اس لیے اللہ سے ہم عرض کرتے ہیں یا اللہ آپ رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس لیے کہ آپ بھی، آپ کے پاس رحمت کے خزانے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کو سراپے رحمت بنا کر بھیجا گیا. اب ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، اب ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تم مجھے کہو گے کہ اپنے حبیب پر رحمت بھیج تو اس کے صدقے میں تمہیں 10 رحمتیں عطا کروں. اس لیے حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور 10 مرتبہ اس پر سلامتی نازل فرماتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ ہم اپنے فائدے کے لیے گویا کہ سب کچھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب، خود اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیج رہے ہیں، اللہ کے فرشتے رحمتیں بھیج رہے ہیں، اور لمحہ با لمحہ آپ کے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں. اور اللہ نے بھی فرما دیا ورفعنا لک ذکرک، کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. ہر لمحہ آپ کے مراتب، آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہے کہ ہم درود و سلام پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں. مجھے ایک روایت یاد ہے، حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ حوض کوثر پر ایسے بھی آئیں گے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے بھی نہیں اور ان کو حوض کوثر سے پانی بھی نہیں پلائیں گے. پوچھا جائے گا من ہم یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ میری سنتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے،
جب میری سنتیں میرے طریقے ان کے سامنے آتے تھے تو اس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، ان پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے میسج ہے، پیغام ہے کہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ کل کا دن جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جو ہمارے محلوں میں بازاروں میں جو ہوتا ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بازار سجائے جاتے ہیں، یہ سب فضول خرچی ہے، یہ نبی کا صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں کتنی مرتبہ وہ 12 ربیع الاول آیا، پیارے حبیب کی زندگی میں 63 سال آپ زندگی گزار کر گئے، لیکن ہمیں کہیں بھی یہ نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم ایسا کام کریں کہ جس سے کسی بھی انسان کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارے عمل سے اونچی آواز سے ہم وہ ڈیک وغیرہ چلا دیتے ہیں، رات کو سونا، لوگوں کے لیے آرام کرنا وہ مشکل ہو جاتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ دین کی تعلیم نہیں، دین کی تعلیم یہ ہے، خود پیارے حبیب نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے لوگ، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اس لیے یہ باتیں بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، ان کو برا بھی نہ منانا، ہم ان پر عمل کریں۔ اصل جو ہے وہ اتباع ہے، پیارے حبیب کی سنت کو منانا، اپنانا، اپنی زندگیوں میں لانا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آپ کے طریقے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ان پر ہم عمل کریں اور اس طرح وہ ہم زندگی گزاریں، دونوں جہانوں میں پھر یہ کامیابی ہوگی۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔